اللہ اللہ اللہ۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو جہالت کا دور دورہ ہوگا، لوگ بغیر علم کے بات کریں گے، اور صورت حال یہ ہوگی کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یا شام کو تو مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یعنی معاشرے میں اتنی جہالت جو ہے وہ پھیل جائے گی۔ اور اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو لگتا کچھ ایسا ہی ہے کہ لوگوں نے سب سے زیادہ آسان دین پر بات کرنا جو ہے وہ سمجھ لیا ہے۔ جس کو دیکھو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی قرآن میں تو یہ لکھا ہے، حالانکہ قرآن پڑھا نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، لیکن اپنی طرف سے بھائی قرآن میں تو یہ لکھا ہے۔ تو یہ کتنی جو ہے یہ خطرناک بات ہے۔ اگر قرآن پاک میں واقعی جو وہ بیان کر رہا ہے لکھا ہے پھر تو صحیح ہے، لیکن اپنی جہالت کی بنا پر اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی قرآن پاک میں تو یہ لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر وہ بات قرآن میں لکھی نہیں ہے اور اس نے اپنے نفس کی بنا پر ہی یہ بات کر دی تو یہ تو گیا گمراہی میں اور اپنے ایمان سے اس نے ہاتھ دھو لیا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھ دیتے ہیں، بھائی حضور نے تو یہ فرمایا ہے اور حضور نے تو وہ فرمایا ہے۔ تو اگر واقعی احادیث مبارکہ میں جو یہ کہہ رہا ہے وہ مضمون بیان ہوا ہے تو پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی اور اس نے کہہ دیا کہ بھائی حضور نے تو یہ فرمایا ہے اور وہ بات نہیں فرمائی ہے، تو اس نے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو جہالت کی بنا پر لوگ جو ہے بغیر علم کے دین پر بات کریں گے۔ اب ایک شوشہ جو ہے وہ لوگوں نے دنیا میں یہ چھوڑا ہوا ہے کہ بھائی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ کسی حدیث پاک میں جو ہے یہ مضمون نہیں ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب آپ فرما دیجئے کافروں سے کہ اے کافرو۔ تو اگر کافر کو کافر بھی نہیں کہنا چاہیے تو یہ قرآن کی آیت کیوں نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ تو صاف صاف ارشاد فرما رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ اے کافرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو مومن ہے اس کو مومن کہنا چاہیے اور جو کافر ہے اس کو کافر کہنا چاہیے، یہی دین کا تقاضا ہے۔ تو لہذا یہ جو بے پرکی چھوڑی ہوئی ہے کہ بھائی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لوگوں نے ایویں ہی اپنی طرف سے جو ہے وہ مشہور کر رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قرب قیامت میں جہالت کا اتنا دور دورہ ہوگا کہ لوگ بغیر علم کے دین پر بات کریں گے، طرح طرح کے اوندے سیدھے کلپ بنا بنا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈالتے رہتے ہیں، عجیب عجیب لوگ بے پر کی باتیں جو ہے وہ اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور فی زمانہ ہمارے معاشرے میں جو دیہاتی علاقے ہیں نا وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اندرون سندھ، اندرون پنجاب، یہ جو جعلی پیر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں نا انہوں نے تو بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے۔ لوگوں کو نہ تو نماز کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو نہ تو دین کی طرف بلاتے ہیں، بس ان کو قوالیوں پہ لگا دیا، بس قوالی ہونے والی ہے اس میں آ جاؤ، دھمال ہونے والی ہے دھمال میں آ جاؤ، اور بس یہ کرنا ہے۔ تو قوم کو جو ہے وہ بس صرف دھمال میں اور قوالیوں میں لگایا ہوا ہے، کوئی ان کو دین کی باتیں نہیں بتاتے۔ اور یہ جعلی پیر فقیر جو ہیں ڈھونگی، یہ بس نذرانے کھینچتے ہیں اپنے مریدوں سے اور اپنی جیبیں جو ہے یہ بھرتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بات جو ہے وہ اپنے
ماننے والوں میں اڑائی ہوئی ہے۔ کیا کہ بھئی یہ جو عالم ہے نا یہ تو شریعت والے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں نا وہ ہم لوگ طریقت والے ہیں۔ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے۔ تو جو علماء کرام ہیں وہ شریعت والے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ طریقت والے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضاویہ میں یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے، دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ جو ان جعلی پیروں فقیروں نے جو ہے وہ بے پرگی اڑائی ہوئی ہے، اور خاص طور پر دیہی علاقوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ حالات جو ہیں وہ خراب ہیں۔ اب اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات پر یہ سارے کی ساری ٹولیاں جو ہیں یہ پہنچ جاتی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمہ ان کے مزار پر آپ محرم میں چلے جائیں، آپ قدم نہیں رکھ سکتے وہاں پر، اتنا ادھم مچایا ہوا ہوتا ہے رافضیوں نے، اور وہ وہاں پر ماتم اور دھمال چل رہی ہوتی ہے کہ آپ جا کے فاتحہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ ان اولیاء کرام کا ان تمام خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ان اولیاء کرام نے ان چیزوں کی تعلیمات دی ہے۔ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، انہوں نے خالص توحید کی دعوت دی اور خالص اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے۔ لہذا بعض اولیاء کرام کے مزارات پر جو یہ خرافات ہوتی ہیں تو ان کا علماء اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ فی زمانہ جو اہل سنت کا ترجمان ہے مدنی چینل، آپ اس کو دیکھیں تو مدنی چینل پر آپ کو اس قسم کی کسی بات کو پروموٹ کرتے ہوئے نہیں دکھایا جائے گا کہ بھائی دھمال ہو رہی ہے یا قوالیاں ہو رہی ہیں یا ادھم بازی ہو رہی ہے اور عورتیں مرد مل کر جو ہے وہ دھمالے ڈال رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اور بعض باتیں تو ایسی ہیں کہ بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرب قیامت کی نشانیاں بتائیں تو ان میں سے ایک یہ نشانی بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ قرب قیامت میں جہالت کا دور دورہ ہوگا، اور لوگ بغیر علم کے دین پر بات کریں گے، اور صورتحال یہ ہوگی کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا اور کچھ ایسی بات کر دے گا کہ شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یا شام کو تو مومن ہوگا اور کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا بات، کوئی ایسا فعل اس سے سرزد ہو جائے گا کہ صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ لہذا اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا جذبہ جو ہے وہ بنائیں۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی ہم کو یہی فکر مہیا کرتی ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں تو انشاءاللہ اپنے ایمان کی حفاظت کا جو ہے وہ ذہن بنے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔